آج یہ خوش ہوں گے کہ جامع کا سبق کم ہے، کوئی نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ومحصولہ، پچھلا تکرار کر لیا تھا، کل سمجھ میں آ گیا تھا کہ نہیں؟ ومحصولہ، اچھا جی اب یہ جو باتیں رہی ہوئی ہیں نا، محصول اور حاصل میں کیا فرق ہے، محصول کا مطلب کیا ہے اور اس میں اور حاصل میں کیا فرق ہے۔ محصول، اس میں دو قول آپ کو بتا رہا ہوں، کتنے قول بتا رہا ہوں؟ دو قول۔ پہلا قول یہ کہ محصول بمعنی رأیون کے ہے، محصول بمعنی کس کے ہے؟ رأیون کے معنی میں ہے، تو ہو ضمیر جائے گی ابن الحاجب کی طرف۔ ابن حاجب کی رائے وہ ہے کہ ما ذکرہ بعض المحققین، محصول ہو شروع میں اللہ کا بندہ جو محصول شروع میں نہیں آتا، حاصل تو بعد میں ہے، محصول و حاصل۔ جی محصول اور حاصل میں یہاں سے کیا فرق بیان کرنا ہے؟ ہاں، محصول کا مطلب کیا ہے، محصول کا کیا مطلب، بس وہی ہوگا کہ محصول کا مطلب خود آٹومیٹک فرق وغیرہ ہمیں آ جائے گا۔ تو محصول کا مطلب جو ہے رائیون کا ہے، رائے، اور ہو ضمیر کہاں جائے گی؟ ابن الحاجب کی طرف، یعنی ابن الحاجب کی رائے وہ ہے جس کو بعض محققین نے ذکر فرمایا۔ محصول کا مطلب ہے رائے، محصول ہوا رأی ہو، بات ختم ہوگی، رأی ابن الحاجب۔ دوسرا قول محصول کے بارے میں یہ ہے کہ محصول اور حاصل دونوں کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہتے ہیں اس چیز کا حاصل کیا نکلا، خلاصہ مفہوم اس کا یعنی مطلب یہ ہے، تو حاصل اور محصول کا دونوں کا ایک ہی مطلب ہے۔ دوسرا قول یہ ہے، یعنی اس کا معنی رائے سے نہیں کریں گے، محصول معنی وہی حاصل ہو، اس کا حاصل یہ نکلا، یاری۔ دوسرا قول یہ ہے کہ محصول کا مطلب وہی ہے جو حاصل کیا ہے، یعنی کسی چیز کا باقی حصہ، کسی چیز کا تو باقی حصہ کیا ہوتا ہے، وہ خلاصہ ہوتا ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ سمری سمجھ گیا بھائی مرتضیٰ؟ ہاں، تو محصول کا دوسرے قول اس کے بارے میں یہ ہے کہ محصول اور حاصل دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، یعنی کسی چیز کا باقی حصہ یعنی خلاصہ، حاصل الشیء و محصول و بقیت، ٹھیک ہے۔ باقی یہ صیغہ کون سا ہے، تو اس کے بارے میں یہ بتاتے ہیں کہ بعض لوگ یہ فرماتے ہیں کہ یہ مصدر کا صیغہ ہے بمعنی اسم فاعل کے، مصدر کا صیغہ بمعنی، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ مصدر کا صیغہ نہ کہو اس کو، بلکہ یہ اسم فاعل اسم مفعول کے وزن پر آیا ہوا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اسم فاعل کبھی کبھی بمعنی اسم مفعول کے وزن پر آتا ہے۔ قرآن میں انہ کان وعدہ مأتیا ای آتیا، مأتیا ای آتیا، اللہ تعالیٰ کا وعدہ جو وہ آ رہا ہے، وغیرہ مثالیں دی ہیں انہوں نے اس طرح۔ ایک قول ہے کہ محصول یہ مصدر ہے، محصول کیا ہے؟ مصدر ہے، ٹھیک ہے، محصول حصول کے معنی میں مصدر ہے، حاصل ہونا، اور یہ پھر مصدر بمعنی کس کے ہوگا؟ اسم فاعل کے معنی میں ہوگا۔ دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ محصول یہ خود ہی اسم فاعل ہے، یعنی یہ نہ کہو کہ یہ مصدر ہے اور مصدر کو پھر اسم فاعل کے معنی میں لے جاؤ۔ دوسرا طریقہ ہے کہ یہ محصول بظاہر آپ کو لگ رہا ہے کہ اسم مفعول، لیکن یہ در حقیقت یہ اسم فاعل ہے، اور اسم فاعل کبھی کبھی جو ہے مفعول کے وزن پر بھی آ جاتا ہے، جیسے قرآن میں مأتین بمعنی آتین کے ہے، وہ اسم فاعل ہے لیکن اسم مفعول کے وزن پر آیا ہوا ہے۔ بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ آگی بات، پہلی بات یہ محصول ہو، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب کچھ چیزیں وہ ہیں جو ضروری نہیں کہ بندہ ان کو بتائے، وہ یہ کہتے ہیں مثال کے طور پر محصول وہ ہوتا ہے، یہ بس آپ نے یاد کرنے کی چیزیں میں بتا دی ہیں جو زبانی میں آپ کو ویسے چیزیں بتا۔ محصول وہ ہوتا ہے کہ کسی کلام سے اس کا لینا ظاہر نہیں ہوتا، غیر ظاہر ہوتا ہے، پوشیدہ ہوتا ہے، پوشیدہ بات کو وہاں سے اخذ کرے تو اس کو محصول کہتے ہیں۔ ابن حاجب کی نے جو حرف کے بارے میں اس کی تحقیق تھوڑی بیان کی، فی نفسی کی، اس سے جو آگے اگلی والی جو محصول کے اندر جو تحقیق ہے اس کا لینا وہاں سے یہ تھوڑا غیر ظاہر ہے، پوشیدہ ہے، اس لیے اس کو محصول کا نام دیا، سمجھتے ہیں؟ جبکہ حاصل جو ہے جس کا، اور حاصل اس کلام کو جو نکالا ہے وہ اتنا پوشیدہ نہیں ہے اس کے مقابلے میں، ٹھیک ہے۔ باقی ہے کہ محصول پہلے حاصل بعد میں، کیوں؟ ایک تو مصنف کی مرضی تھی، شاعر کی وہ جو مرضی کرے، ٹھیک ہے، اور دوسرا اس کا جواب یہ بھی ہے کہ تفنن ہے کلام کا، چونکہ معنی دونوں کا ایک ہی ہے تو اس کی مرضی، جس کو مرضی چاہے پہلے ہے، جس کو لے بعد میں لے، ٹھیک ہے۔ باقی یہ کہ بعض لوگ کہتے ہیں، بعض لوگوں نے یہ بھی جواب دیا ہے کہ زیادہ تر حاصل جو ہے یہ لفظ آخر میں آتا ہے کہ حاصل کلام یہ ہے، اب حاصل کے بعد پھر محصول کلام یہ ذرا عجیب لگے گا، تو حاصل میں یہ ذرا اس محصول کی بنسبت تھوڑا زیادہ خلاصے والا معنی، نچوڑ والا معنی زیادہ آ رہا ہے، تو اس لیے اس کو بالکل آخر میں ہونا ہی کیا مناسب ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بات خارجی باتیں میں بتا دی، باقی جو مین جو یاد کرنے والی آپ نے بتا دیا۔ بعض المحققین، بعض
یہ کون ہے بعض المحققین؟ یہ سید شریف جرجانی۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ شارح نے نام کیوں نہیں لیا اس کا، بعض المحققین کے نام سے کیوں نہیں اس کو ذکر کیا؟ ٹھیک ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ کیونکہ جب صفت ذکر کی ہے محققین تو شارح اشارہ یہ کر رہا ہے کہ اس تحقیق پر میں راضی ہوں، اس عنوان سے ذکر کیا نا بعض المحققین، بعض محقق لوگوں نے اس کا تذکرہ کیا، مطلب یہ تحقیق کیا جاندار ہے، میں خود اس پر کیا ہوں، راضی ہوں۔ تو شارح نے اشارہ کیا اس بات کی طرف کہ اس تحقیق پر میں راضی ہوں۔ ایک دوسری وجہ یہ ہے، ایک بھی لکھ دو بہت آپ کے لیے یاد کرنے کے لیے، بس آپ بتا رہا ہوں 2-3۔ دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ طلباء کو کہنا چاہتا ہے کہ بھائی یہ عام کسی بندے کی بات نہیں ہے، یہ محقق کی بات ہے، تحقیق کی بات ہے، لہٰذا اس کو غور سے سنو۔ فَاغْتَنِمْهُ فَإِنَّكَ لَا تَجِدُهُ فِي غَيْرِ هَذَا الْكِتَابِ إِلَّا فِي حَوَاشِي الرَّزِي وَالْمُطَوَّل وغیرہ سے بنا، سمجھے؟ وہاں تو ملے گی لیکن عام جو نحو کی کتابوں میں یہی تمہیں ملے گی۔ تمہارے لیے تحقیقی بات ہے، لہٰذا اس کو غور سے سنو، اس کو پکڑ کے رکھو، دانتوں سے مضبوطی سے پکڑو، ٹھیک ہے۔ اور تیسری بات، شارح یہ کہنا چاہتا ہے کہ محقق کا لفظ بولا جائے اور لفظ کوئی اور ایسا وہاں پر نام موجود نہ ہو، صرف لفظ محقق ایک وصف بولا جائے تو اس سے مراد کون ہوتا ہے؟ سید شریف جرجانی مراد ہوتا ہے۔ تو گویا کہ یہ اس کی جلالت شان پر اس میں کیا ہو گئی ہے، تنبیہ ہو گئی کہ اتنا عظیم محقق تھا کہ نام لینے کی ضرورت بھی نہیں ہے، وصف محقق ذکر کر تو ذہن بندے کو اس طرح چلا جائے کہ سید شریف جرجانی ہوگا، ہاں نام ہی کافی ہے، وصف ہی کافی ہے اس کا یہاں پر، صحیح ہے۔ سب سے پہلے والا صحیح کیا یہ بتانے کے لیے کہ میں اس تحقیق پر راضی ہوں، ٹھیک ہے، اور دوسرا ہے کہ طلباء کو ترغیب دے رہا کہ یہ محققین کا کلام ہے، غور سے سنو۔ تیسرا بات یہ ہے کہ یہ بتلانے کے لیے کہ وہ اتنا عظیم آدمی تھا، جلالت شان پر تنبیہ ہے کہ محقق کا نام جب بولا جائے گا تو وہی مراد ہوگا اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا، یہ گویا کہ وہ دعویٰ کر رہے ہیں۔ ماذا کرو بعض المحققین حیث قال والحاصل، حاصل بھی آپ کو بتا دیا ہے، حاصل میں نے خلاصہ۔ اچھا باقی درمیان میں جو کل میں نے کہا تھا نا میں آپ کو بتاؤں گا، بس اس کی ضرورت نہیں ہے، بہادہ هو المراد میں نے تشریح کر دی نا اس کی، وہ کافی ہے، بار بار کیونکہ پھر وہ آپ کے ذہن میں گڑبڑ ہوگی، اس لیے بہتر یہ کہ بہادہ هو المراد جو کل تشریح ہوگی اسی پر اکتفا کر لیں۔ مطلب تو میں نے سمجھا دیا تھا، میں نے کہا تھا سوال جواب ہے، وہ سوال جب بعد میں آ رہا ہے مستقل، کیونکہ یہی سوال جواب یہاں پر ہے، پھر آگے والا بھی یہی سوال جواب وہاں پر ہے، آپ کہو کہ بھی تو مقرر ہے، تو وہاں پر بغیت الکامل میں جواب دیا کہ اس میں مزید توضیح ہے، اس لیے مزید توضیح والا بات ہی وہ ختم کر دیں، ایسے درمیان تمہارے خلل نہ آ جائے، بس تم کہو کہ بات ہو گئی تھی، اب آگے نئی بات ہے، اور سمجھ آ رہی بات ہے۔ وہذا هو المراد، استقلال بالمفہوم جو یہی مراد ہے نحویوں کے اس قول سے کہ ان للاسم والفعل معنی قائنا فی نفسه، کیونکہ اس میں باتیں بہت ساری ہیں، میں بندہ کیا تمہیں بتائیں، ٹھیک ہے، مفہوم تمہیں سمجھ آ گیا نہیں عبارت کا، کافی ہے۔ وَإِذَا عَرَفْتَ هَذَا، وَإِذَا عَرَفْتَ هذا، اور جب آپ نے یہ ساری بحث محصول حاصل والی پہچان لی، سمجھ لی، تو پھر علم تھا، تو آپ کو یہ بات بھی پتہ چل گئی کہ ایک ہے معنی کا اپنی ذات میں ہونا، اس سے مراد کیا تھا، اس سے مراد ہے معنی کا مستقل بالمفہوم ہے نا، وہ معتبر ہونا اپنی ذات کے لحاظ سے، تو کیا مطلب ہے معنی مستقل بالمفہوم ہو، یہ مراد ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے معنی کا مستقل بالمفہوم ہونا، اور ایک ہے معنی کا ہونا کلمے کے اندر، کلمے کے نفس کلمہ میں، ایک ہے معنی کا ہونا نفس اپنی ذات میں ہونا، دوسرا ہے کہ معنی کا ہونا نفس کلمہ میں، اور نفس کلمہ میں اس کا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کسی ضم ضمیمہ کی ضرورت نہیں ہے، وہ ضم ضمیمہ کی ضرورت کیوں نہیں ہے، بوجہ اس لیے کہ وہ مفہوم میں کیا ہے، مستقل ہے، تو دونوں ادھر سے کان پکڑو ادھر سے، بات وہیں آ رہی تھی کہ معنی مستقل بالمفہوم ہے، ایک کا معنی مطابقی ہے، دوسرے کا معنی التزامی ہے، کل آپ کو میں نے یہ چیز بتائی تھی نہیں بتائی تھی، ٹھیک ہے، تو ضمیر نفس ہی کی لوٹاؤ معنی کی طرف، مطلب ہے کہ معنی اپنی ذات میں موجود ہے، کیا مطلب، یعنی معنی مستقل بالمفہوم ہے، اور اگر ضمیر لوٹا دو ما دلہ کی طرف، یعنی کلمے کی طرف، تو مراد کیا ہوگا کہ معنی کلمہ میں پایا جاتا ہے، مطلب کلمے کو دلالت کرنے کے لیے کسی اور کلمے کی، کسی اور ضمیمے کی ضرورت نہیں ہے، کیوں ضرورت نہیں ہے، بوجہ لاستقلال ہی بالمفہوم، یا بوجہ اس کے بالمفہوم ہونے کے، تو مطلب دونوں عبارتوں کا معال انجام ایک ہی ہے، دونوں سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ وہ دلالت کرتا ہے مستقل بالمفہوم معنی پر، ٹھیک ہے، سمجھتے ہو بات نہیں سمجھتے ہو، وَإِذَا عَرَفْتَ هَذَا، اور جب آپ نے یہ بات جان لی، پیچھے بات دی علمتا، تو آپ کو یہ بات بھی معلوم ہوگی کہ ان المراد بکینونۃ المعنی فی نفسہ، کہ معنی کے اپنی ذات میں ہونے سے مراد، کینونہ یہ کانا یکون سے مصدر ہے، سمجھے، کہ معنی کے اپنی ذات، فی نفسی ضمیر معنی کی طرف ہے، معنی کے اپنی ذات میں ہونے سے مراد کیا ہے، معنی کا مستقل بالمفہوم ہونا، وبکینونۃ المعنی فی نفس الکلمہ، اور معنی کا نفس کلمہ میں ہونے سے مراد کیا ہے، دلالتها علیہ، کلمے کا دلالت کرنا اس معنی پر، من غیر حاجت الی ضم کلمۃ اخری الیہا،
بغیر ضرورت پڑنے دوسرے کلمے کو اس کے ساتھ ملانے کے، یعنی ضم ضمیمہ کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ یہ بات ہے لاستقلال ہی بالمفہومیہ، بوجہ اس کے مفہوم کے مستقل ہونے کے. تو دونوں کا معال مرجع ایک نکلا نہیں نکلا کہ بھئی دونوں سے ہی عبارت سے آخر کار یہی معلوم ہو رہا ہے، آخر کار معال آخر کار یہی معلوم ہو رہا ہے کہ معنی مستقل بالمفہوم ہے جس پر یہ دلالت کرے گا اسم. ٹھیک ہے کہ اسم وہ ہوتا ہے جو آخر کار معال اور انجام کے اعتبار سے دونوں عبارتوں سے یہ بات معلوم ہوگی کہ معنی مستقل بالمفہوم ہے کہ جس پر اسم دلالت کر رہا ہے. ٹھیک ہے. فمرجع انجام کار مرجع، فمرجع کینونۃ المعنی فی نفسہ و کینونتہ فی نفس الکلمۃ الدالہ علیہ الی امر واحد. پس معنی کا اپنی ذات میں ہونا، معنی کا اپنی، یہ تب ہے جب ضمیر لوٹائیں معنی کی طرف، اور معنی کا ہونا، اس کا ہونا یعنی معنی کا ہونا، فی نفس الکلمہ نفس اسی کلمہ میں، الدالہ علیہ وہ کلمہ جو کہ اس معنی پر کیا کر رہا ہے، دلالت کر رہا ہے. تو ان دونوں کا مرجع، ان دونوں کا انجام کار جو ہے الی امر واحد، ایک ہی چیز کی طرف ہے. ان دونوں کا رجوع جو ہے، ان دونوں کا لوٹنا جو ہے ایک ہی چیز کی طرف ہے. جو بھی ترجمہ کر دو ان چیزوں کا مرجع مصدر میمی رجوع کے معنی، ان دونوں کا لوٹنا، ان دونوں چیزوں کا لوٹنا یا ان دونوں کا انجام جو ہے، انجام وہ ایک ہی چیز کی طرف ہے. ٹھیک ہے. وہ کیا ہے؟ وہ استقلالہ بالمفہومیہ، وہ یہ کہ معنی کا مستقل بالمفہوم ہونا. ایک میں معنی مطابقی کے طور پر ہے، دوسرے میں ذرا معنی التزامی کے طور پر ہے. ٹھیک ہے. بھائی بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ یہ نہیں آ گئی ہے؟ آ گئی. اور نفس کلمہ میں معنی کا ہونا دلالتی، اور معنی کا پایا جانا نفس کلمہ میں، وہ کلمہ جو دلالت کرنے والا ہے معنی کے اوپر. ٹھیک ہے. تو ان دونوں چیزوں کا انجام جو ہے وہ ایک ہی چیز کی طرف ہے. یہ دونوں چیزیں ان کا لوٹنا ایک ہی چیز کی طرف ہے. ان کا لوٹنا وہ ہے معنی کا مستقل بالمفہوم ہونا. تو مطلب ہے کہ کان ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو مطلب وہی رہے گا، معال اور انجام کے اعتبار سے مطلب وہی رہے گا. سمجھ میں آ رہی؟ کان ادھر سے ادھر سے پکڑو، اگر نفسی کی ضمیر معنی کے لوٹا دو تو مطلب یہ کہ معنی اپنی ذات میں ہے، کیا مطلب یعنی معنی مستقل بالمفہوم ہے. اور اگر نفسی کی ضمیر لوٹا دو ما دلہ کی طرح، معنی کہ وہ معنی نفس کلمہ میں ہے، یعنی اس کو کسی اور کلمے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کا مفہوم کیا ہے، مستقل ہے. تو انجام کار کے اعتبار سے اس نے بھی یہی بتایا کہ مفہوم کیا ہے، مستقل. ٹھیک ہے. اب اگلی بات